السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری کیوں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حبشی غلام تھے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے اور ان کا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا اور ان کے آقا نے انہیں چکی میں آٹا پیسنے کا کام دیا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے اور چکی پیس رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہیں بھیجا، ہماری مدد کرنے کے لیے ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ بس پوچھ سکتے ہیں، کوئی ہماری تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے والا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت الفاظ کہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ جاؤ، ویسے بھی تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ویسے بھی اس دنیا میں ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ پلایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجوریں کھانے کے لیے دی اور کمبل ان پر ڈال دیا اور کہا کہ تم سو جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ گیہوں تو مجھے ہی پیسنا پڑے گا، یہ گیہوں کوئی نہیں پیس سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام میں کر لوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر ایک حبشی غلام کے لیے چکی چلائی اور صبح اٹھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گیہوں پیس ڈالے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا آقا تو مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، میری وسعت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے، مجھے کبھی کبھی روٹی کھانے کو نہیں دیتا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غلاموں پر رحم کرنے والا، ہم غریبوں پر شفقت کا معاملہ کرنے والا اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو امیہ کے غلام تھے، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام ایمان لے آئے ہیں تو وہ ان پر ظلم کرنے لگا اور ظلم کی انتہا کرنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی باندھ دیتا اور انہیں گلی اور بازار میں گھسیٹتا اور ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی برسات کی جاتی اور دوپہر کے وقت مکہ کی تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا۔ ابو امیہ کافر ظالم ان کو دھمکی دیتا کہ اے بلال، اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر روز میں ایسا ہی کروں گا، ورنہ اسی طرح تم گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے اور تم اسلام سے پھر جاؤ اور کہو
کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے اور بتوں پر ایمان لے آؤ اور بتوں کی پوجا کرو۔ مگر پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور سچ پر قائم رہتے اور اپنے ایمان کو کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ ان کا ایمان اس قدر تکلیفوں کے باوجود بھی نہیں ڈگمگاتا، اس قدر تکلیفوں کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے نہیں پھر جاتے، بلکہ زور زور سے عہد عہد کا نعرہ لگاتے اور بلند آواز میں کہتے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں دین سے کبھی نہیں پھر سکتا، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور گمراہ ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی التجا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دیتے اور انہیں صبر کی تلقین فرماتے، کہتے کہ اے بلال صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے راضی ہو چکا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں۔ ہم اس دنیا میں اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ کا لقب دیا تھا، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول بلال سے راضی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلال صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے اور جنت کے درمیان بس تمہاری موت کا فاصلہ ہے اور آخرت کی بے شک آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دیتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ بڑا مقام ہے، لیکن بلال کا باطن مجھے نظر آ رہا ہے، بلال کا کیا مرتبہ ہے تم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور جب اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی آواز میں کشش تھی، ان کی آواز میں تڑپ تھی کہ آ جاؤ نماز پڑھو، نماز نیند سے بہتر ہے اور نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کو پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز تمہیں ہر حال میں پڑھنی ہوگی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر روز
اذان دیتے 5 وقت مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں یہ مقام ملا۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔